حضور قائد ملت رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور شور شرابہ بالکل نہ کریں. جو حضرات ویڈیوگرافی کر رہے ہیں وہ اپنے موبائل بند کر لیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھو دیکھو کون سنیوں کا شیر آیا. دیکھو دیکھو کون سنیوں کا شیر. حضور تاج الشریعہ زندہ باد. قائد ملت زندہ باد. تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ اس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں آتے؟ تو کی طرح جینا بھی کس کا جینا؟ اختر سے عداوت ہے، اسد عداوت ہے، تو مر کیوں نہیں جاتے؟ آندھی جدھر جدھر بھی بریلی کی چل گئی، نزدیکی لے لہت ہوئی فصل جل گئی. بھاگا وہابی خوف سے میدان چھوڑ کے، اسجد رضا کو دیکھا تو چربی پگھل گئی. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ سے کہ حضرت میک پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کی فوج کے سب سے بڑے کمانڈر گجرات کی سرزمین پر حضرت سید سلیم باپو صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. مسلک اعلیٰ حضرت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. معزز علماء کرام، سادات اعظام، عرص حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پر نور اجلاس میں محبت و عقیدت کے ساتھ جامعۃ الرضا کے اس وسیع و عریض میدان میں شامیانہ کے نیچے تشریف فرما تمامی بزرگوں، بھائیوں، ممبر پر حضور قائد ملت اور دیگر ہمارے رہنما پیشوا، سادات، مشائخ، کالکی شریف کے شیر حضور غیاث ملت مسولی شریف سے تشریف فرما حضور گلزار ملت اور تمامی سادات و علماء مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین، ملک کا، اہل سنت والجماعت کا مرکزی اجلاس، مرکزی عرس اور بہت زبردست معیاری ادارہ جامعۃ الرضا آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. عرس سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک موقع پر دین کے، سنیت کے، مذہب کے اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدر، معزز اور ذمہ دار پیشوا، علماء، مشائخ، سادات، محققین، مفتیان کرام جلوہ بار ہیں. حضرات، یہ موقع کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور تقریر کا نہیں ہے. یہاں ہم جیسے کم علم، تنگ دامن، اپنے دامن کی وسعت کی فکر میں اور اپنے دل کو فیضان عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال کرنے اور جو حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی اور مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ جیسی عبقری شخصیت کا خطاب ہوتا ہے، اس کا ہم فیض لینے آتے ہیں.
خطاب بیان اس بڑے اسٹیج پہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. البتہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کے تلے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کی ہر خانقاہ دبی ہوئی ہے. اور خاص کر کے اس زمانہ میں جو اوریجنل اصلی معتبر سادات کرام ہیں، ہر خانقاہ کے سید، ہر خانوادہ کے سید، الحمدللہ گجرات سراج الدین شاہ عالم حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جانگش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک خاندان سے اس حقیر کو نسبت ہے. الحمدللہ میں اپنی سیادت کا اظہار پسند نہیں کرتا، ہاتھ چمانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب سنیت پر آنچ آئے گی اور کوئی زبان، کوئی قلم، کوئی طاقت، کوئی خانقاہ، کوئی سیدزادہ کہلانے والا اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان کھولے گا تو قسم خدا کی ہم گھر میں نہیں بیٹھے. جب سیدوں کی عظمت پہ آج آئی تھی تو احمد رضا نے بچایا. اور قسم خدا کی اگر رگوں میں سیادت کا خون روا دوا ہے، اعلیٰ حضرت کے مطلب پر آنچ نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احسان کیا ہے اس نے خانقاہوں پر، احسان کیا ہے اس نے ساری سنیت پر. اور الحمدللہ آج بھی ان کے لگتے جگر شہزادے سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ قائد ملت کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں آتا کہ قائد ملت ہے یا تاج الشریعہ ہے. اللہ اللہ سیدنا شاہ احمد رضا کو ان کے مرشد گرامی سیدنا شاہ آل رسول نے ظاہری باطنی سارے کمالات دیے اور اپنے جلوے کا اعلیٰ حضرت کو مظہر بنا دیا. یہ اس پیر کا کمال ہے کہ تاج الشریعہ کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک فکر رہتی تھی، جو صالح لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، جو ہمدرد لوگ ہیں، انہیں فکر تھی اور کچھ بگلے بجا رہے تھے. مگر اے تاج الشریعہ، تیرے علم کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، تیرے فضل کو سلام، تیری دیانتداری کو سلام، تیری ولایت کو سلام، تیری قطبیت کو سلام. سبحان اللہ. کہ کہہ دیا تھا وقت آئے گا تو سب ہو جائے گا. الحمدللہ